السلام علیکم دوستو۔ نہیں صاحب، میں بدچلن نہیں تھی۔ صاحب جی میرا یقین کریں، میں بدچلن نہیں تھی۔ میں ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں بازار حسن کی زینت بنی نہیں، بلکہ مجھے بازار حسن کی زینت بنایا گیا تھا۔ صاحب جی یہ لاہور شہر کسی کے لیے داتا نگری ہے اور کسی کے لیے لٹیروں کی بستی۔ میں تو یہاں پہنچی ہی لوٹی ہوئی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے بازار حسن میں ہی ٹھہرنا پڑا۔ یہ ایک طوائف کے الفاظ تھے جو بخار کی حدت سے تڑپ رہی تھی، مگر پھر بھی جسم بیچنے کی خاطر لاہور کے ایک ہوٹل میں موجود تھی۔ آئیے اس طوائف کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام کوثر ہے۔ میرا نام میری ماں نے بڑے ہی پیار اور شوق سے رکھا تھا، اور جو میری ماں کی پسند تھی وہی میری پسند تھی۔ میں خانیوال کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ بچپن سے جوانی تک میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی تب میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ میری پھپھو کا بیٹا دیکھنے میں بظاہر خوبصورت تھا اور میٹرک تک پڑھا ہوا تھا، مگر اس میں ہر بری عادت موجود تھی۔ اس کا باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ میری پھپھو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کا سارا نظام اب ان کا بیٹا چلاتا تھا، جبکہ ان کا بیٹا چور، نشئی اور شرابی تھا، یہاں تک کہ وہ کئی بار جیل سے ہو کر آ چکا تھا۔ مگر میری پھپھو کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ فخر کرتی تھی کہ ان کا بیٹا جوئے میں بہت سارے پیسے جیت کر آتا ہے۔ میری پھپھو نے میرے والد صاحب سے رشتے کی بات کی اور والد صاحب نے میری ماں کو میری مرضی جاننے کا حکم نامہ سنا دیا۔ میری ماں نے میری رائے معلوم کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری ماں نے میرے فیصلے کو سراہا اور میرا ساتھ دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی رائے جان لینے کے بعد والد صاحب نے ہمارے حق میں ووٹ دیا اور یوں پھپھو کو انکار کر دیا۔ انکار کے باوجود پھپھو نے ہم سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل میں بوجھ رکھ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ضرور بدنام کروں گی۔ انہوں نے ایک اور جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا اور منگنی کے فنکشن سے 2 دن پہلے ہمیں گھر بلایا کہ آج رشتہ داروں کے ساتھ لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ مجھے خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ میں والدین کے ساتھ پھپھو کے گھر چلی گئی۔ پھپھو نے سسرال والوں کو بلا رکھا تھا۔ پھپھو نے برتنوں والے شوکیس میں مجھے برتن اٹھانے کے لیے کمرے میں بھیجا جہاں ان کا بیٹا پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے برتن اٹھانے کے لیے الماری کھولی تو میرے پھپھو کے بیٹے نے مجھ سے نازیبا حرکات شروع کر دیں۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن نہ چھڑا سکی۔ اتنی دیر میں پھپھو بھی کمرے میں آ گئیں اور شور مچا دیا کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ حالت غیر میں تھی۔ میری پھپھو کا سارا سسرال اور گاؤں کے لوگ بھی شور سن کر اکٹھے ہو گئے۔ مجھے اور خرم کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور میرے والدین کے لاکھ قسمیں کھانے کے باوجود بھی کسی نے ہمارا یقین نہ کیا۔ میں لاکھ چلاتی رہی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میرے والدین کو تو مجھ پر یقین تھا، مگر باقی لوگ مجھے بدچلن کہتے رہے اور میں خود پر تہمت لگوا کر گھر واپس آ گئی۔ یقین کریں ہمارے گھر 3 دن تک کھانا نہیں بنا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی گھر سے باہر گیا۔ ہمارے گھر میں مرگ کا سا سوگ تھا۔ تیسرے دن والد صاحب رزق کمانے کی خاطر گھر سے نکلے تو 2 گھنٹے بعد ہی روتے ہوئے گھر واپس آ گئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی لیکن دنیا والے بوجھ بنا دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں جس سے بھی ملا اس نے میری بیٹی کو بدکار سمجھا اور مجھ سے افسوس کا اظہار کیا۔ میرے والد صاحب نے پہلی بار خواہش کی کہ کاش وہ مر جائیں، مگر ہم تینوں میں سے اتنا خوش قسمت کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم سب نے ابھی بہت سے امتحان دیکھنے تھے، بعد میں مرنا تھا۔ میرے کردار پر تہمت کے بعد میرے والدین نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے لاکھ منت سماجت کی، مگر کوئی بھی مجھے اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی تیار ہوتا بھی تو ان کا بیٹا انکار کر دیتا۔ پھر مجبوراً میرے والدین نے فیملی اور جاننے والوں سے باہر رشتہ کرنے کی کوشش کی۔ باہر سے بھی جو رشتہ آتا میری پھپھو کسی نہ کسی طرح ان تک میرا اور اپنے بیٹے کا من گھڑت اسکینڈل پہنچا دیتی یا پھر کسی کے ذریعے ان تک پہنچوا دیتی اور پھر انکار ہو جاتا۔ میرا رشتہ اتنی بار روکا گیا کہ آخر تنگ آ کر میں نے زہر کھا لیا، مگر زندگی میں ابھی مزید دکھ دیکھنا باقی تھے، اس لیے میں بچ گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میری بوڑھی ماں اور لاغر
اور لاغر سا مزدور باپ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ کسی شریف گھرانے میں کروا دو، ہم لوگ جہیز میں موٹر سائیکل، 30,000 روپے اور سامان بھی دیں گے۔ تو میں نے والدین سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اتنا کہاں سے لائیں گے؟ میری ماں نے مجھے روتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور جواب دیا، بیٹی تمہارے باپ نے کسی سے بات کر لی ہے اور کوئی مناسب رشتہ ملا تو تمہارا باپ اپنا گردہ بیچ دے گا، جس کے بدلے 30,000 روپے ملیں گے۔ میری ماں نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں۔ خیر میں نے اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور کپڑے سلائی کر کے جہیز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لیں، جس میں کپڑے اور فرنیچر وغیرہ شامل تھا۔ خیر جیسے تیسے میرا رشتہ ایک لڑکے سے طے ہو گیا جس نے مجھے ہر حال اور ہر صورت میں قبول کر لیا۔ اس بار میرے ابو اپنی بہن کے گھر گئے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور کتنا ذلیل کرو گے، مگر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، ابھی بھی ٹائم ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو ورنہ میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ابو وہاں سے روتے ہوئے واپس آ گئے۔ میری پھپھو نے لاکھ کوششیں کی مگر وہ یہ رشتہ نہ توڑوا سکیں، تو میری پھپھو نے میرے منگیتر پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میرے منگیتر کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس کے گھر والے اسے لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ بچا سکے۔ پولیس والوں نے میرے منگیتر کو چھوڑنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے مانگے، جس میں 70,000 میں نے اپنے جہیز کا سامان بیچ کر، اور خدا گواہ ہے کہ سارا جہیز میں نے اور میری ماں نے اپنے کپڑے سلائی کر کے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بنایا تھا۔ پیسے لینے کے باوجود پولیس والوں نے میرے منگیتر کو تشدد کر کے مار دیا اور لاش ہمارے حوالے کر دی۔ ڈاکٹر نے میرے منگیتر کی موت کو ہارٹ اٹیک قرار دے دیا۔ یوں میرا رشتہ ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا۔ اس صدمے سے میرے والدین بھی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ گدھوں اور بھیڑیوں کی طرح مجھے لوٹنے اور کھسوٹنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک لڑکا جسے میں بھائی کہتی تھی اور سمجھتی تھی، اس نے میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ مل کر میری عزت تار تار کر دی۔ عزت لٹانے کے بعد میرا گاؤں میں رہنا ممکن نہ رہا، تو میں کام ڈھونڈنے کی خاطر لاہور آ گئی۔ یہاں بھی مجھے کام دینے کے اور مجھ سے جسم کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ لوگوں کی ہوس دیکھ کر مجھے بازار حسن کی زینت بننا پڑا، مگر جب سے میں بازار حسن کی زینت بنی ہوں، میرے گاؤں میں میری کسی بہن کو اپنا منگیتر یا کوئی رشتہ دار پولیس سے چھڑوانے کے لیے اپنا جہیز نہیں بیچنا پڑتا۔ میرے گاؤں میں کسی بھی لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے والے کو لازمی تھانے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں جب سے بازار حسن کی زینت بنی ہوں، میرے گاؤں کا کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا۔ میں آج بد کردار اور بد چلن ہوں، مگر اب مجھے کوئی بد کردار اور بد چلن نہیں کہتا۔ جس کے بستر کی زینت بنتی ہوں وہ بہت عزت اور احترام دیتا ہے۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں دن رات روئی تھی، اپنے اللہ پاک سے انصاف بھی مانگا تھا۔ کچھ دن پہلے میری پھپھو گیس سلنڈر جلا رہی تھی کہ انہیں آگ لگ گئی اور خرم بھی گھر میں سو رہا تھا۔ آگ اتنی بڑی کہ دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، مگر میرا کیا قصور تھا، میرا کیا جرم تھا؟ بس یہی کہ میں نے خرم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ایک خواہش ہے کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں ایک بار کسی کو بھائی کہہ کر بلا سکتی، مگر مجھے یاد آتا ہے کہ میں لاہور کے بازار حسن میں زورا بھائی کے کوٹے پر رہنے والی ایک طوائف ہوں، اور طوائفوں کے خریدار تو ہوتے ہیں مگر بھائی نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔